بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب وہ مسیحا نفس، شہید محمد بروجردی کی زندگی کے یادگار لمحات۔ تعارف۔ 1954 کی بات ہے۔ شہر بروجرد کے نزدیک بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچے نے آنکھ کھولی جس کی تقدیر دست قدرت نے بڑے انوکھے انداز میں لکھی تھی۔ اگرچہ اس کی قسمت دنیا کے درد و غم سے عبارت تھی، مگر اس نے اپنی زندگی کے ایک ایک پل کو اپنی بے مثل سوجھ بوجھ اور لازوال ایثار و قربانی کے نمونوں سے ایسا سجایا تھا کہ جس پر مقدر کے سکندر بھی انگشت بدنداں تھے۔ 6 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ معاشی بدحالی نے ماں، بھائی اور بہنوں کے ساتھ تہران کی بے وطنی پر مجبور کر دیا۔ جنوب تہران کے ایک چھوٹے سے محلے میں ایک چھوٹا سا گھر کرایہ پر لیا گیا، جہاں انہیں جیسے غربت و افلاس کے مارے زندگی کا بھاری بوجھ ڈھوتے تھے۔ محمد نے اپنی چھوٹی عمر سے ہی کام کاج شروع کر دیا تھا، لیکن ابتدائی تعلیم کا بھی دامن ہاتھوں سے نہ چھوڑا۔ مولوی روڈ پر کرائے کے اس ایک کمرے کے چھوٹے سے گھر میں ان کی جفا کش ماں اپنی 5 بچوں کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے بڑی جاں فشانی کرتی تھی۔ محبت کا بچپن بڑی سختی میں گزرا اور اب وہ نوجوانی کی دہلیز چھو رہے تھے۔ ان میں صبر اور حالات سے سمجھوتہ کرنے کی بڑی صلاحیت پیدا ہو چکی تھی۔ انہوں نے نہ تو مدرسہ چھوڑا تھا اور نہ ہی کام۔ وہ پوری لگن کے ساتھ دونوں فرائض انجام دیتے رہے۔ کام کی محنت و مشقت نے جہاں سخت ترین حالات سے ٹکرانے کی صلاحیت پیدا کی تھی، وہیں مدرسے کی علمی فضا نے انہیں فکری بالیدگی سے مالا مال کر دیا تھا۔ جوانی کی ابتدا میں تحریک انقلاب میں سرگرم علماء سے آشنا ہوئے اور ان کی صحبت میں خالص اسلام کے اعلیٰ معارف سے آگاہی حاصل کرتے رہے۔ اس کے ابتدائی مراحل میں علماء کی صحبت کا شرف ان کی درخشاں زندگی کا پہلا قدم تھا۔ پھر یہی ماحول ان کی حیات کو منور اور بابرکت بناتا چلا گیا۔ محمد انہی انقلابی علماء کے توسط سے رہبر کبیر امام خمینی کے ارفع و اعلیٰ افکار سے آشنا ہوئے۔ نوجوان محمد نے نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو کے اسلامی نعرے کو اپنی مشعل زندگی بنا لیا اور ظلم و ستم پر مبنی شاہی حکومت کی تاریکیوں کے خلاف جان و مال سے جہاد کرنے پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس نوخیز حوصلے کو دوستوں نے سہارا دیا، بڑوں نے سراہا اور بزرگوں نے رہنمائی کی، یہاں تک کہ فکر اور حوصلہ ایک نہایت مضبوط چٹان کے مانند مستحکم اور ناقابل شکست بن گیا، جس کی پناہ میں توحیدی صف جیسا گروہ ہمیشہ مطمئن اور کامیاب رہا۔ اس گروہ کی ہمہ گیر کارکردگی نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس کی سرگرمیاں صرف سیاسی نہ تھیں، بلکہ یہاں مذہبی، ثقافتی اور فوج سے متعلق امور بڑی مہارت کے ساتھ انجام دیے جاتے تھے۔ گروہ توحیدی صف کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے اکثر ممبران اور اراکین تہران کے مختلف علاقوں کے فاقہ مست لوگ تھے، جو شور و گل، غرور و تکبر اور دکھاوے سے دور، صاف ستھرے اور سیدھے سادھے لوگ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ گروہ عوام و خواص کے ساتھ ساتھ نمایاں طور پر علماء اور پسماندہ مظلوم طبقے میں بہت مقبول تھا۔ اسے ہر طبقے کی حمایت حاصل تھی اور ہر فرد کی محبت۔ محمد کی ابتدائی تعلیم مکمل ہو گئی تو انہیں حکومت کی طرف سے 2 سالہ لازمی خدمات انجام دینے کے لیے بلایا گیا۔ محمد شہنشاہی حکومت کے لیے کام کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ وہ گھر سے فرار ہو گئے اور اپنے فکری اور عملی رہبر امام خمینی سے ملاقات کے لیے عراق کا ارادہ کیا، لیکن سرحد پر گرفتار کر لیے گئے اور لازمی خدمات کے لیے جبراً تہران لائے گئے۔
2 سال تک مجبوراً مذکورہ خدمات انجام دی، پھر لازمی مدت ختم ہوتے ہی ایک بار پھر سیاسی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے۔ وہ ابتدا سے امام خمینی کے نزدیکی علماء سے رابطہ رکھنے کی کوشش کرتے، کچھ دنوں بعد ہی ثقافتی انجمنوں سے رابطہ برقرار کر کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اور ان کی طرف سے کیے گئے اعلانات کو چھاپنے اور شائع کرنے میں لگ گئے۔ وہ امام کے بیانات کو بڑے پیمانے پر چھاپتے اور اپنے دوستوں کی مدد سے شہر تہران اور دوسرے تمام صوبوں میں شائع کرتے۔ 1975 میں گرفتار کیے گئے اور کچھ دنوں تک دزخیمان جیل میں قیدی رہے۔ جیل کا ماحول بھی سازگار نہ تھا۔ مسعود رجب یاور منافقین ولایت فقیہ کے ماننے والوں کو فتویٰ کہہ کر ان کا مذاق اڑانا چاہتے، مگر محمد سینہ ٹھوک کر کہتے، ہاں میں فتویٰ ہوں، میں امام کا مقلد ہوں، سچ ہے۔ محمد اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے اس دعوے پر باقی تھے۔ محمد نے 17 سال کی عمر میں شادی کی۔ تقریب شادی نہایت سادگی سے انجام پائی تھی، چند دوستوں کی موجودگی میں، بغیر شور و گل اور ہلڑ ہنگامے کے۔ 2 وجود رشتے ازدواج میں بندھ گئے، حسین اور سمیہ، ان سے 2 فرزند تھے۔ 19 دی کو قم کی مقدس زمین بے گناہ علماء کے قتل عام سے رنگین ہو گئی۔ محمد نے اب اپنا فریضہ یہ سمجھا کہ مسلحانہ جد و جہد شروع کر دی جائے۔ محمد کی یہ جد و جہد انقلاب کی کامیابی، پھر اس کے بعد استعمار کی مختلف سازشوں سے مقابلہ کرنے میں زندگی کی آخری سانسوں تک جاری رہی۔ ان کی مسلحانہ جد و جہد میں خوان سالار بار، جو امریکی جاسوسوں کا عشرت کدہ بنا ہوا تھا، امریکی ایجنٹوں سے بھری بس، ٹائر کارخانہ، پاور ہاؤس اور کاخ نوجوان نامی کلب جہاں اوریاں رقص و موسیقی ہوا کرتی تھی، کو دھماکے سے اڑا دینا قابل فراموش کارنامہ ہے۔ اسی طرح مختلف فوجی چھاؤنیوں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی عمارت اور متعدد حکومتی دفاتر کو اپنے قبضے میں لے لینا اور نہ جانے ایسے کتنے عظیم کارنامے نمایاں محمد کی انقلابی سرگرمیوں کی سرخیاں بنتے چلے گئے۔ گروہ توحیدی صف اور دوسرے 6 گروہوں کو ملا کر مجاہدین انقلاب اسلامی نامی تنظیم کی تشکیل ہوئی۔ ان تمام گروہوں کے افراد تحریک انقلاب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ جس وقت امام خمینی ایران واپس آئے تھے، اس وقت سے لے کر انقلاب کی مکمل کامیابی تک امام کی حفاظت کی سب سے اہم ذمہ داری کو محمد کے ذمہ دی تھی، جس کو انہوں نے بحسن خوبی انجام دیا۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد آپ سپاہ پاسداران کے 12 بانیان میں سے ایک تھے۔ سپاہ کی مکمل تشکیل کے بعد اسی فوج میں کمانڈر بنائے گئے۔ آپ ولی اصر نامی چھاؤنی میں فوجی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے فرائض انجام دیتے۔ جب کردستان میں بغاوت شروع ہوئی تو ضرورت کا احساس کیا اور کرمان شاہ گئے، پھر وہاں سے سندج تک سفر کیا اور راستہ بھر مختلف شہروں کو باغیوں سے نجات دلائی۔ بغاوت کا پہلا دور ماہ بعد میں ختم ہوا تھا، لیکن یہ علاقہ ہمیشہ مختلف واردات کا مرکز بنا رہا۔ چنانچہ محمد بروجردی کردستان میں فوج کی سربراہی میں مشغول ہو گئے اور دشمن کی مختلف سازشوں کو ناکام بناتے رہے۔ 27 جولائی 1979 کو امام کے تاریخی بیان کے بعد جہاد نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ محمد بروجرد نے شجاع و دلیری کے بڑے جوہر دکھائے اور سرزمین کردستان کو انقلاب مخالف عناصر سے بالکل پاک کر دیا۔ کچھ دنوں بعد محمد کو مغربی ایران میں جد و جہد کرنے والی فوج کا فرما روا مقرر کر دیا گیا اور وہ بچے کچے باغیوں کا بھی صفایا کرتے رہے۔ پھر انہوں نے پیشمرگان مسلمانان کرد نامی ایک تنظیم تشکیل دی، جسے سپاہ کی مجلس اعلیٰ میں شہید بہشتی اور آقائے رفسنجانی کی مدد سے منظوری دلوانے کے بعد
اس کی سربراہی اپنے ہاتھوں میں لے لی، جس کے تحت انہوں نے صوبہ کردستان کے اکثر شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں سکونت پذیر قابل اعتماد افراد سے رابطہ قائم کیا اور سب کو مسلح کر دیا۔ اس تنظیم کی ضرورت خود ان کے الفاظ میں یہ تھی: استقبالی طاقتیں آگاہ ہو جائیں کہ عوام اور انقلاب مخالف عناصر ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ عوام اسلامی جمہوریت کی خواہاں اور حامی ہے، لہٰذا اسلامی جمہوریت کے زیر سایہ وہ مسلح ہوئے ہیں اور اپنی تمام تر قوتوں سے اسلام مخالف عناصر سے دو ہاتھ کرنے کو تیار ہیں۔ کردستان میں باغیوں کے خلاف مسلحانہ مقابلے کے شروع ہوتے ہی استقبالی طاقتوں کے عوام فریب، پروپیگنڈوں اور سازشوں سے پردہ اٹھتا چلے گیا، اور پہلے ہی مرحلے میں پورا کامیاران، جسے کردستان فتح کرنے کا اصلی دروازہ مانا جاتا تھا، یکجٹ ہو کر انقلاب مخالف عناصر کے مقابلے صف بستہ کھڑا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے باغیوں کا پورا صفایا ہو گیا۔ جس وقت سپاہ کی سرگرمیوں کے لیے ملک کو مختلف ڈویژنوں میں بانٹا گیا تو ہمدان، باختران، کردستان اور ایلام جیسے صوبوں کو شامل کرنے والے ڈویژنوں کی ذمہ داری مرزا کو دی گئی۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے سید الشہداء حمزہ کے نام پر ایک چھاؤنی بنوانے کی تجویز پیش کی، جو فوراً قبول کی گئی، اور جب چھاؤنی کا کام مکمل ہو گیا تو وہاں کی فرما روائی بھی آپ کے سپرد کی جانے لگی، لیکن محمد بروجردی نے معذرت طلب کرتے ہوئے عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر انہیں مسلسل اصرار کا سامنا کرنا پڑا تو نائب فرمانروا کے عنوان سے خدمت انجام دینے پر راضی ہو گئے۔ محمد بروجردی کے کارناموں میں شہداء ریجمنٹ کی تشکیل بھی نمایاں مقام رکھتی ہے۔ کردستان میں تشکیل دی جانے والی یہ ریجمنٹ اپنی نوعیت کی انوکھی فوج تھی، جس میں سپاہ، فوج، پولیس ہی نہیں بلکہ ملک کی تمام مسلح طاقتوں اور گروہوں بلکہ رضاکارانہ خدمت انجام دینے والے برجستہ افراد بھی موجود تھے۔ ان قوتوں کے باہمی رابطے نے دشمنوں کو مایوس کر دیا تھا اور کرد قوم دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ ہو گئی۔ حسن معاشرت کے اعتبار سے پورے کردستان میں کوئی ان کا نظیر نہ تھا۔ مقامی لوگوں سے ان کا ملنا جلنا اس طرح سے تھا کہ وہ انہی میں سے ایک نظر آتے۔ عام آدمی کے دل ان کی محبت اور عزت سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے اخلاقی اعلیٰ ظرفی کے انگنت واقعات ناقابل فراموش ہیں۔ عام لوگوں کے درمیان نہایت سادہ رہتے، آتے جاتے سب سے میل جول رکھتے، اور یہی وجہ تھی کہ سارے لوگ انہیں اپنا سمجھتے تھے۔ کردی عوام نے کبھی انہیں غیر نہیں سمجھا۔ جب کسی علاقے میں انقلاب مخالف عناصر پر قابو کر لیا جاتا تو یہ ان کی عادتوں میں سے تھا کہ جیل جاتے اور وہاں باغیوں اور خاص طور پر اسلام مخالف جمہوریت پسند اور چھاپا مار لڑاکوں سے ضرور ملتے اور گھنٹوں ان سے بات چیت کرتے، اگرچہ انہیں بارہا تاکید کی گئی تھی کہ جنگ کے دوران صف اول میں نہ رہیں، لیکن وہ ہمیشہ جمین فوج کی زینت بنے رہے۔ ان کی زندگی کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ نہ جانے کتنی مرتبہ منزل شہادت سے قریب ہو کر یہ کہتے ہوئے لوٹے کہ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ یقیناً خدا نے انہیں بارہا بچایا تاکہ اپنی کامیابی کی فہرست کو مزید طویل بنا سکیں۔ ایک بار تو انقلاب مخالف عناصر نے انہیں قیدی بھی بنا لیا تھا، لیکن خدائی مدد سے انقلابی فداکاروں نے جان پر کھیل کر انہیں آزاد کرا لیا۔ متعدد بار زخمی ہوئے، بارہا اسپتال میں بھی بھرتی رہے۔ ایک بار تو دشمنوں نے ان کے ہیلی کاپٹر کو گولیوں کا نشانہ بنایا، ہیلی کاپٹر میں آگ لگ گئی اور ہیلی کاپٹر گر پڑا۔ محمد بروجردی شدید زخمی ہوئے، لیکن ان کی جان بچ گئی۔ شہادت سے چند دن پہلے اپنے بھائی سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا اور ان سے درخواست کی کہ ان کے بیوی بچوں کو رومیہ پہنچا دیں۔ ساتھ ہی ان دنوں اپنے بدلے ہوئے رویے سے گویا ایک بڑے اور ناقابل تعبیر حادثے کی خبر دے رہے تھے، جس کا اندازہ شہادت کے بعد کیا جا سکا۔ ان کی تشییع جنازہ میں پورا شہر سنتج امڑ پڑا تھا۔ لوگوں کا سیلاب تھا جو اپنے محسن کو الوداع کہنے آئے تھے۔ اتنا بڑا مجمع اس سے پہلے کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا۔
لوگوں کے گریہ و زاری کی بلند آوازیں بتا رہی تھیں کہ محمد بروجردی کس قدر ہردل عزیز تھے۔ تشییع کے بعد جنازہ تہران بھیجا گیا، لیکن اب بھی اس کی شہید کی یادیں کردستان کے ہر گلی اور ہر کوچے میں باقی ہیں۔ شہید بروجردی قائد انقلاب اسلامی کی نگاہ میں۔ مرحوم شہید بروجردی ایک برجستہ شخصیت کے حامل تھے۔ ایک بار میں 1980 یا 81 کے شروعات میں مغربی علاقے کی طرف گیا تھا۔ اس وقت وہ باختران میں تھے۔ میں نے ان کے کاموں کا نزدیکی مشاہدہ کیا۔ وہاں میں نے شہید بروجردی میں ایک ایسی بات پائی جس سے میرے دل میں ان کے لیے بہت احترام پیدا ہو گیا۔ وہ بات یہ تھی کہ شہید بروجردی پوری سنجیدگی اور فکری بالیدگی کے ساتھ جس چیز کے بارے میں سوچتے تھے وہ محض وظیفہ اور ذمہ داری تھی۔ بعض لوگ انفرادی یا گروہی فکر کے ساتھ اس آدمی کا تعاون کرتے ہیں جو ان سے موافقت رکھتا ہو، اور اس شخص کی مخالفت کرتے ہیں جو ان کے مفاد کے آڑے آتا ہو، لیکن شہید بروجردی کوئی ایسا فعل انجام نہیں دیتے تھے جس سے ایسا لگے کہ وہ اپنی ذات کے لیے خوش یا ناراض ہو رہے ہیں۔ اسی بات نے ان سے میری لگاوٹ کو دو چند کر دیا۔ میری نظر میں ان کی پرسکون طبیعت، دوستوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا، حلم اور بردباری، مخالفین کو فوراً معاف کر دینا جیسی صفات ان کی عرفانی اور آفاقی شخصیت کی علامت ہیں۔ افسوس، ان کے ساتھ ایسی معاشرت نہ رہی جس میں ان کے عرفانی حالات اور زندگی کی دوسری جزیات سے آگاہ ہو سکتا۔ البتہ کسی شخص کی عادات و اطوار اس کے مزاج اور نفسیات کی عکاس ہوتی ہے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنہ ای۔